علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک تو انسان کا اصل گھر ہوتا ہے اور ایک یہ عارضی گھر ہوتا ہے، تو ان دونوں گھروں کا جو فرق ہے تو یہ بھی بتا دیجئے گا، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ دنیاوی زندگی یا اخروی زندگی، عام یہ اصطلاحات مشہور ضرور ہیں لیکن عام شخص تک میرا خیال ہے کہ اس کے معنی اور مفاہیم صحیح طور پر اس سے وہ آگاہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بہت شکریہ قبلہ رئیس مصب۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو عقل و شعور، قوت گویائی، قوت ادراک عطا فرمایا، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، صحائف عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، اور انسان کو اس دنیا کے اندر بھیج کر اس دنیا میں بھیجنا انسان کا ایک امتحان ہے، اور فرمایا کہ تاکہ ہم آزمائیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ دارالعمل ہے، بالکل ٹھیک۔ فرمایا تاکہ ہم دیکھیں کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی ہر چیز سے مزین اور آراستہ کر دیا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذہب والفضہ۔ قرآن نے کہا سونا چاندی، مال مویشی، بیٹے، اولاد، ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محبت انسان کی جبلت کے اندر رکھ دی، اور انسان کو بطور اس دنیا کے اندر بطور امتحان کے بھیجا کہ دیکھیں اب کون اس دنیا میں مستغرق ہو جاتا ہے اور کون اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور آخرت کو فراموش نہیں کرتا ہے۔ یہی سب سے بنیادی چیز ہے۔ آپ نے خوبصورت بات کہی تمہید کے اندر کہ قرآن مجید نے ہمیں دونوں چیزیں کہی کہ ہم یہ دعا مانگیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ خدایا تو ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ اسلام نہ تو بالکل راہبانیت سکھاتا ہے کہ آپ تارک الدنیا ہو کر بازار سے، کاروبار سے، معاملات حیات سے بالکل ہٹ کر آپ ایک کونے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں کہ جی ہم تو اللہ والے لوگ ہیں، ہمیں کاروبار کیا کرنا ہے اور ہمیں بازار میں کس لیے جانا ہے۔ یہ بازار تو دنیا داروں کا کام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ میں دیندار ہوں، آپ دنیا دار ہیں، میرا ایک مخصوص گیٹ اپ ہے، ایک مخصوص میرا حلیہ ہے کہ میں تو دنیا دار ہوں، میری بات نہ کریں۔ ہاں، میں اپنے آپ کو دیندار کہوں گا اور میں آپ کو دنیا داری اور دینداری کی یہ تعریف نہیں ہے کہ کسی لباس سے یا کسی حلیے سے، ٹھیک ہے ظاہری اعتبار سے شریعت نے مکلف کیا، اصل چیز یہ ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ وقت ہو، سربراہ مملکت ہو، جیسے ہمارے صحابہ کرام بزرگان دین گزرے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور آخرت کے اندر مستغرق ہے، تو دنیا کے معاملات چلانے کے باوجود آپ اس کو دنیا دار نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ دین دار ہے۔ تو نہ تو اسلام کے اندر رہبانیت ہے اور نہ اسلام کے اندر دہریت ہے کہ آپ بالکل دنیا کے بندے بن کے بیٹھ جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا، آخرت کو بھلا بیٹھا، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا نہ تو یہ ہو کہ انسان دنیا کو بالکل چھوڑ دے۔ قرآن نے کہا کہ یہ دنیا، یہ دولت، یہ مال وَيَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ تو بہترین کیا ہے، اعتدال کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر رہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بازار میں، کاروبار میں، ہر چیز، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا وہ رجال کار موجود ہیں جو تجارت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، اللہ کا ذکر، لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ مال، یہ دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، اگر تم نے ایسا کر لیا تو پھر تم بہت بڑے نقصان و خسران اٹھانے والے ہو۔ بڑا ایک عجیب مرحلہ آ جاتا ہے انسان کے سامنے، فرمایا جاتا ہے کہ جناب رہبانیت بھی نہیں اختیار کی جائے، دنیا کے امور کو بھی پورا کیا جائے، اور پھر دنیا میں بھی اتنا انوالو نہ ہو جائے، اتنا زیادہ اس کے اندر شامل نہ ہو جائے کہ دین سے وہ بالکل وہ ہو جائے، دور ہو جائے۔ تو تیاری کس گھر کی کرنی چاہیے اور کتنی کرنی چاہیے؟ یہاں اعتدال کو برقرار رکھنا بھی تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے علامہ صاحب۔ دیکھیے، بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق اور ہمارے معاملات جو مقدر میں فرمائے ہیں، رب کائنات وہ عطا فرماتا ہے۔ انسان کا کام ہے سعی کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اور محنت کرنا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس گھر کے لیے تو تیاری بہت کرتے ہیں، صبح سے شام تک مستعد ہو کر تیاری کرتے ہیں،
ہر قسم کی پلاننگ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن آخرت کے حوالے سے بالکل غافل رہتے ہیں۔ بالکل۔ دنیا کے لیے آپ اگر کوشش کرتے ہیں اس اعتبار سے کہ بال بچے کے اور گھر والوں کے نان و نفقہ کے لیے ہے، تو یہ دنیا داری نہیں ہے بلکہ یہ بالکل دینداری ہے، اور اس پر اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہاں، دنیا داری وہ ہوتی ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضور دنیا داری کیا ہے، دینداری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا چیز دنیا، آپ نے فرمایا چیز دنیا از خدا غافل بدن۔ فرمایا دنیا کیا ہے؟ فرمایا ہر وہ چیز دنیا ہے جو خدا سے تمہیں غافل کر دے۔ واہ واہ واہ۔ ورنہ آپ کے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، لباس ہے، کاروبار ہے، سلطنت ہے، مملکت کیوں نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، آپ بادشاہ ہیں، لیکن اگر خدا سے غافل نہیں ہے، فرائض کو ادا کر رہے ہیں، معاملات کو پورا کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا، وہ دنیا داری نہیں کرائے گی۔ کیا کہنا؟ ہمارے سب سے بڑی آئیڈیل جو ہمارے سامنے، آپ دیکھیں ہمارے خلفائے راشدین نے اور بزرگان دین نے کتنی بڑی مثال اس دنیا میں قائم کر کے دکھائی۔ ایک جملہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام کوئی تصوراتی اور تخیلاتی دین نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں کتابوں کے اندر کوئی تھیوری بنا کے رکھی ہوئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے لے کر صحابہ کرام تک سب نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ بالکل، کہ زمین پر ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا کر کے دکھا دیا انہوں نے۔ یہی بنیادی تصور، بنیادی چیز ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہیں، کاروبار حیات کریں، اور آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو۔ دیکھیں مسلمان کو سب سے پہلے گھٹی یہی پہلائی جاتی ہے اور یہی سبق سکھایا جاتا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ ایک دن ملاقات کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے تمہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جو اس بات سے ڈر گیا، اس بات کا تصور اور خیال اپنے دماغ کے اندر حاضر رکھا۔ ہم صبح سے شام تک بازار میں جاتے ہیں، کسی جگہ بیٹھتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، آپ دیکھیں 10 لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، غلط قسم کے دھندے کر رہے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی وہ تصور دھندلا جاتا ہے، وہ کانسیپٹ ان کا کمزور ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس چیز کا حساب دینا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فرمایا اس تصور کو اگر تم مضبوط کر کے دنیا کے اندر جیو گے تو فرمایا یہ تمہاری دنیا دنیا نہیں رہے گی، بلکہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک صحابی رسول جا رہے تھے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، یہ بندہ اتنا جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے دنیا داری کے لیے، کاش یہ دین کے لیے کرتا۔ حضور نے فرمایا نہ اس طرح نہ کہنا، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے، اپنے والدین کے لیے کر رہا ہے، فرمایا یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس کی یہ کوشش، اس کی یہ سعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے اندر ہے۔ تو بنیادی یہ تصور لے کر اگر مومن جیے، اور بنیادی یہ تصور، ایک بزرگ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنا گھر بنایا تو اس کے پیر صاحب تشریف لے گئے اور پوچھا کہ یہ روشن دان کس لیے رکھا ہوا ہے تم نے؟ کہا کہ حضرت یہ ہوا آنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نیک بندے گھر بناتے ہوئے روشن دان رکھتے وقت ہوا تو آنی تھی، یہ نیت کر لیتا کہ یہاں سے اذان کی آواز اندر آئی، ہوا تو پہنچنی تھی لیکن یہ نیت کر لیتا تو ثواب ملتا رہتا۔ اسی طرح انسان گھر بناتا ہے، کاروبار کرتا ہے، زندگی کے سارے معاملات کرتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا ہمارے یہ بھی ایک تصور ہے کہ جناب آپ نے کیڑا بندہ اللہ علیہ جناب جی کپڑے بالکل میلے ہون، پیڑے جے کپڑے پائے ہون، وہ سب تو اللہ کا نیک بندہ ہے۔ یہ کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ہمارے بزرگان دین حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے ان کا بلکہ جبہ سلنے کے لیے جاتا تو پوچھتا تھا درزی کی، خلیفہ وقت کا جبہ ہے تمہارے شیخ کا جبہ ہے؟ کپڑوں کے گندے ہونے یا میلا ہونے سے کوئی امام اعظم کا بھی، امام اعظم ان کا تو ہزاروں دینار کا جبہ ہوتا تھا، کپڑے ہوتے، کپڑوں کے میلے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے من کو میلا نہ ہونے، کپڑے چٹے ہوں یا نیلے ہوں، کیا کہنا، پگڑیاں پیلی ہوں یا کالی ہوں، اصل چیز یہ ہے کہ تمہارا من اجالا ہونا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا رسول اللہ ہم کپڑے اچھے پہنتے، جوتا اچھا، فرمایا کپڑوں سے جوتوں سے نہیں، اس سے انسان فرمایا دل میں تکبر نہ ہو، کسی کو کم تر نہ سمجھو، فرمایا یہ تم ساری نعمتیں استعمال کرتے رہو گے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب؟ اچھا علامہ صاحب، جب یہ طے ہو گیا بطور مسلمان ہم اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں، عقیدہ آخرت کے حوالے سے، کہ یہ عارضی زندگی ہے، تو اس اخروی زندگی کے لیے عارضی زندگی میں ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے؟ کس طریقے سے اس عارضی زندگی کو کہ شب و روز کو گزارا جائے کہ وہ ہماری جو اخروی زندگی ہے وہ سنور جائے، اور جہاں ہمیں جانا ہے لوٹ کر، اور ہر چیز فانی ہے، ہر شے فانی ہے، قرآن نے بھی فرمایا۔ تو آپ کیا فرمائیں گے، کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے ایک مسلمان پر اس عارضی زندگی میں؟ دیکھیے جی، بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کے اندر جو بیج بوئیں گے آپ، جو کاشت کریں گے، اس کا پھل آخرت کے اندر آپ پائیں گے۔ اس کے سارے ثواب و عذاب کا جو ترتب ہے وہ آخرت کے اندر ہوگا۔ جیسے بار بار ہمارے فضلاء نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر جو زندگی دی ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں یہ نعمت عطا کی گئی تھی، تم نے اس کے بدلے میں کیا کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان مادر پدر آزاد پیدا ہوا اور ختم ہو گیا، جیسے کہ دہریوں کا عقیدہ ہے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں کوئی مارنے والا نہیں ہے، زمانے کا مرور جو ہے، گردش دورہ یہی ہمیں مارتی ہے اور یہ نئے لوگ آتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تمہیں لوٹ کر نہیں جانا ہے۔ یہ تصور اسلام کا بنیادی عقیدے کا تصور ہے، جس پر سارا سٹرکچر ہے آخرت کا، کہ آپ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ کے اندر لوٹ کر جانا ہے، اور یہ تصوری انسان کو فکر آخرت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ ورنہ انسان صبح نکلے اور کہے کہ مجھے دنیا کے اندر جینا ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں وہ کروں، اس مادیت کے لیے انسان ایک مشین بن گیا، اور انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں صبح سے شام تک جتنی دنیا کما سکتا ہوں اتنی کماؤں۔ فرمایا نہیں، تم کماؤ جتنا کمانا ہے، لیکن حلال و حرام کا فرق رکھو، کسی کا حق تلف نہ ہو۔ یہ مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، یہ جو اولاد اللہ نے نعمت عطا فرمائی، قرآن نے کہا کہ یہی مال، یہی اولاد تمہارے لیے آزمائش بھی ہو۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ آزمائش ہے۔ یہی مال و اولاد اگر تم اس کے اندر مستغرق ہو گئے، رب کی یاد کو بلا بیٹھے، میں نے جیسے آیت کریمہ پڑھی وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، لیکن رئیس بھائی حیران کن بات یہی ہے کہ یہی مال اور یہی اولاد انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ بالکل۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، فرمایا صدقہ جاریہ ہے اور انسان کی اولاد ہے، تین میں سے دو کا ذکر جو ہے وہ مال کے ساتھ ہے۔ صدقہ جاریہ انسان کنواں کھدوائے گا، مسجد بنائے گا، مدرسہ بنائے گا، ہاسپٹل بنائے گا، اس کے لیے مال چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ولد صالح یدعو لہ، فرمایا یہی اولاد انسان کے لیے ایسا ثواب جاریہ ہے کہ قبر میں چلا جائے پھر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہی مال، یہی اولاد فتنہ بھی ہے، اور یہی مال اور یہی اولاد اگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو عثمان نے جنت کو خرید لیا، وہ بیر عثمان بن گیا، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، کس بنیاد پر ہوا؟ وہ بیر روما بیر عثمان بن گیا، اسی مال کے ذریعے نا، اس مال کے ذریعے۔ فرمایا آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے، کیا بنیاد تھی؟ اللہ کے نام پر مال خرچ کیا۔ تو یہی مال، یہی دنیا، یہی اولاد انسان کے لیے ذریعہ بخشش بھی بن سکتی ہے اور تباہی بربادی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے گا، انسان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بن جائے گا۔ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ دنیا میری زندگی ہے اصل، فرمایا نہیں، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام، وہ دوامی زندگی وہ ہے، وہ زندگی کے لیے، اس گھر کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔